ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کے علم ہے کہ کافی دنوں سے میں اپنی ویڈیوز میں ایک بات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے لیے آنے والا ہر دن جو ہے وہ ان کی سیاسی تنہائی کا باعث بن رہا ہے، اور جب تک وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی نہیں کرتے یا ایک مرتبہ پھر اپنی پارٹی اور اپنے سیاسی مستقبل کی بھلائی کے لیے ان پر یو ٹرن نہیں لیتے، اس وقت تک یہ سیاسی تنہائی جاری رہے گی۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ایک ایک کر کے ان کے ساتھی ان کو چھوڑ دیں گے جو ان کے نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو کسی مقصد کے لیے، اقتدار کے لیے ان کی جماعت میں آئے تھے، الیکشن جیتے۔ اس میں کوئی شک نہیں، وہ الیکٹیبل جو ہوتے ہیں ان کا اپنا بھی ایک ووٹ بینک ہوتا ہے۔ لیکن جس طرح آپ نے تھمب نیل پر دیکھا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک اور سیاسی دھچکا، بلکہ میں تو اس کو جھٹکا کہوں گا، اور میرا خیال ہے کہ اس میں بھی پی ٹی آئی کے لیے بطور جماعت ایک سبق ہے، ایک اشارہ ہے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر آج کل یہ بحث بڑے زور و شور سے جاری ہے کہ ہمیں پارلیمنٹ میں واپس جانا چاہیے، اور جو مبینہ قسم کے رابطے جاری ہیں پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یعنی پاک فوج کے ساتھ، اس میں بھی لوگ یہ کہتے ہیں، سیاسی تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے واضح طور پر انہیں کہا گیا ہے کہ ہم غیر جانبدار ہیں، غیر سیاسی ہیں، مناسب یہی ہے کہ آپ اسمبلی میں آئیں، وہاں پر اپوزیشن کریں، وہاں اپنی بات منوائیں، اپنی بات کو لوگوں تک پہنچائیں، بجائے اس کے کہ آپ سڑکوں پر آئیں۔ اور اس طرح کی احتجاجی سیاست جو ہے وہ اس وقت پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اب ظاہر ہے جو موصوف ہیں وہ انتہائی ہٹ درم ضدی انسان ہیں، یعنی انا پرست ہیں، اور ان کی انا پرستی کی مثال اس سے بڑی کیا ہوگی کہ جب وہ حکومت میں تھے تو اپوزیشن سے ہاتھ ملانے کو وہ تیار نہیں تھے، یا ان کی شخصیت کا یہ حصہ ہوگا۔ اور اب جب کہ وہ اپوزیشن میں ہیں تو اب وہ حکومت کے ساتھ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ حکومت کی جانب سے کچھ اس طرح کے اشارے ملے ہیں کہ اگر وہ اپوزیشن بیٹھے ہمارے ساتھ مذاکرات کرے، بات کرے تو ہم تیار ہیں۔ لیکن وہ ایک ہی بات تھی کہ وہ الیکشن کروانا چاہتے تھے بہت جلدی، جو کہ اب مستقبل قریب میں الیکشن کا انعقاد ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ اب میں اس سے پہلے کہ میں اس پر آؤں، اپنے جو میں جس بتایا کہ وکٹ جو ہے وہ بہت بڑی وکٹ جو ہے وہ گر گئی ہے، اور یہ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوگا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب نون لیگ کے لوگ پی ٹی آئی کو جوائن کرتے تھے تو کہا یہ جا رہا تھا کہ ان لوگوں نے ضمیر کی آواز پر ووٹ دیا ہے، یا ضمیر کی آواز پر ہمارے ساتھ آنے کا انہوں نے فیصلہ کیا، اور اس کو وہ خوش آمدید کہتے تھے، ویلکم کرتے تھے۔ لیکن جب بھی کوئی پی ٹی آئی کا رکن قومی یا صوبائی اسمبلی نون لیگ کی طرف گیا، کسی اور جماعت کی طرف گیا، تو اس کو فوری طور پر لوٹا اور غدار، ضمیر فروش قرار دیا گیا۔ دو معیار، اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور، یعنی جو شخص پی ٹی آئی کے ساتھ ہے وہ نیک پارسا ہے، محب وطن ہے، جو شخص پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے وہ اس کا کردار نہیں ہے، وہ غدار ہے، وہ محب وطن نہیں ہے، وہ لوٹا ہے، وہ ضمیر فروش ہے، اس نے پیسے لے لیے ہیں۔ بہرحال ہوا یہ ہے کہ گزشتہ روز میر خان محمد جمالی، جو کہ پی ٹی آئی کے رکن قومی اسمبلی ہیں، جیکب آباد سے 2018 کے انتخابات میں منتخب ہوئے تھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر، یہ بھی الیکٹیبل ہیں۔ مطلب یہ جمالی خاندان، ان کا اپنا ایک اثر و رسوخ ہوتا ہے، اپنے علاقے میں پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملا، وہ ایم این اے منتخب ہو گئے، اور یہ جو 123 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے پی ٹی آئی نے پیش کیے تھے، ان کا نام بھی ان میں شامل تھا۔ لیکن گزشتہ روز بجٹ کے اجلاس کے موقع پر جب بجٹ پیش کیا جا رہا تھا تو یہ اسمبلی ہال میں آئے۔ اب اسمبلی ہال میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے اپنا استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا، یا اس کی تصدیق نہیں کی،
وہ آئے، انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ہاتھ ملایا، لیڈر آف دی اپوزیشن جو آج کل پی ٹی آئی کی راجہ ریاض ہیں ان سے ہاتھ ملایا، لوگوں نے ڈیسک تھمپنگ کی، ڈیسک بجائے، ان کو خوش آمدید کہا اور وہ آ کے بیٹھ گئے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، دیگر ارکان بھی ایک ایک کر کے، دو دو کر کے اسمبلی میں آئیں گے تو پھر اس کے بعد پی ٹی آئی یا عمران خان کے پاس کیا چارہ رہ جائے گا؟ اگر آپ نے آنا ہے تو باعزت طریقے سے آئیں، اس طرح دو دو چار چار کر کے آپ کے ایم این ایز اسمبلی میں آ کر بیٹھتے رہے اور اس کے بعد آپ کی کیا عزت رہ جائے گی جب آپ اسمبلی میں آنے کا فیصلہ کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دے دیا، آپ نے سینٹ سے استعفیٰ نہیں دیا، خیبر پختونخوا میں آپ کی اپنی حکومت ہے، وہاں سے آپ نے اسمبلیاں نہیں توڑی، حالانکہ آج اگر خیبر پختونخوا کی اسمبلی توڑ دی جائے تو وفاقی حکومت کے لیے کافی مسائل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اسمبلیاں اس لیے نہیں توڑ رہے کہ جناب ہمارے پاس ایک گراؤنڈ ہے جہاں میں جاتا ہوں، میں رہتا ہوں، وہاں کے وسائل استعمال کرتا ہوں، خیبر پختونخوا کا ہیلی کاپٹر وہاں کی حکومت کا استعمال کرتا ہوں، پولیس میرے ساتھ ہوتی ہے، دیگر جو معاملات ہیں، جو وسائل ہوتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہیں کہ اخراجات کرنے، یہ لانگ مارچ دھرنوں کے۔ اب اس میں ایک زبردست بات آپ کو بتاؤں، چودھری پرویز الہی نے جو کہ عمران خان کے اتحادی ہیں اور پنجاب اسمبلی میں آج بھی اسپیکر ہیں، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ان کے پنجاب حکومت کے ساتھ معاملات کافی حد تک طے پا چکے ہیں۔ انہوں نے گزشتہ روز چودھری پرویز الہی نے، اس پر میں ایک اور ویڈیو بھی کروں گا کہ چودھریوں کی سیاست کیسی ہے، کیا وہ گندورہ پشتی ہیں ان کے خاندان میں، لیکن چودھری پرویز الہی نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ فی الحال لانگ مارچ نہیں کریں گے۔ کیوں نہیں کریں گے؟ انہوں نے کہا جی کہ عمران خان کو آنے والے دنوں میں، چونکہ 17 جولائی کو پنجاب میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، 20 نشستوں پر جن 20 ارکان صوبائی اسمبلی کو منحرف ہونے پر ڈی سیٹ کر دیا گیا تھا، ان کو فارغ کر دیا گیا تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اب ان کی نشستوں پر انتخابات ہونے ہیں 17 جولائی کو۔ اب 17 جولائی کے انتخابات میں پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ بھی حصہ لے گی، اپنے امیدوار اتارے گی۔ اب کون سے امیدوار اتارے گی یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن وہ جتنے 20 کے 20 منحرف ارکان اسمبلی تھے، وہ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ وہ متحدہ حکومت جو پہلے اپوزیشن تھی، آپ یہ کہہ لیں کہ پی ڈی ایم اور پیپلز پارٹی کے مشترکہ امیدوار ہوں گے۔ نون لیگ بھی انہیں سپورٹ کرے گی، جے یو آئی ایف بھی سپورٹ کرے گی اور پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کرے گی، یعنی ان کے مقابلے میں اپنے امیدوار نہیں کھڑے کرے گی۔ اب چودھری پرویز الہی کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ 20 جولائی کے بعد، وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں مکمل بھروسہ ہے اور یقین ہے کہ 20 جولائی کے بعد کوئی لانگ مارچ ہوگا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو چاہیے کہ وہ پنجاب میں آ کر اپنی پارٹی کے امیدواروں کی کیمپین چلائیں، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے، عمران خان 25 جون تک تو وہ ایک راہداری کی ضمانت پر ہیں، اس کے بعد ان پر متعدد مقدمات درج ہیں پنجاب میں اور اسلام آباد میں، ان کو اور ان پر مزید مقدمات قائم کرنے کی کوشش، یا آپ یہ سمجھ لیں کہ کارروائی جاری ہے، ثبوت اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں وہ رپورٹیں جمع ہو چکی ہیں جس میں عمران خان کو ساری بدامنی کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلے کی حکم عدولی کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ان کے لیے معاملات کیا، وہ پنجاب میں، کیونکہ رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں عمران خان کو ڈرانے کے لیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ پنجاب میں اپنی پارٹی کی کیمپین چلا پاتے ہیں کہ نہیں چلا پاتے، اور اگر کیمپین چلا پاتے ہیں تو وہ کیمپین کس قدر مؤثر ہو سکتی ہے، کتنا کراؤڈ وہ پول کرتے ہیں۔ دوسری جانب ظاہر ہے وہ نون لیگ کے امیدوار ہوں گے تو پھر ان کی کیمپین مریم نواز شریف چلائیں گی، کیونکہ شہباز شریف بطور وزیر اعظم اور حمزہ شہباز بطور وزیر اعلیٰ یہ کیمپین نہیں چلا سکتے، یعنی پبلک ریپرزینٹیٹیوز نہیں چلا سکتے۔ دیکھا جائے تو تکنیکی طور پر عمران خان اب بھی ایم این اے ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، انہوں نے استعفیٰ دیا تو ہے لیکن ابھی تک منظور نہیں ہوا۔ تو اب یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی کہ لانگ مارچ مؤخر کم از کم 20 جولائی تک اور شارٹ مارچ انتخابی ریلیاں شروع۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔